شہریار کو گئے 3 دن گزر چکے تھے۔ ایک شام ساری فیملی اکٹھی بیٹھی تھی۔ زہرا، اسد اور منظور صاحب میں بات چیت چل رہی تھی۔ مہرو نے سب کے سامنے چائے لا کر رکھی۔ زہرا نے تشویش بھرے انداز میں کہا، جب سے شہریار یہاں آیا ہے ہمارا تو امریکہ میں آپس سے رابطہ ہی نہیں ہو پا رہا، ورنہ میں ان سے بات کرتی کہ ہم مایا اور شہریار کی چھوٹی موٹی منگنی کی رسم یہاں کر لیتے ہیں۔ ویسے بھی شہریار کا 1 مہینہ تو پورا ہو چکا ہے، کیا پتا وہ کب واپسی کا سامان باندھ لے، اور ساتھ ہی سادگی سے اسد کا نکاح کر دیتے ہیں۔ الماس ہوتی تو شادی دھوم دھام سے کرتے۔ منظور صاحب بولے، شہریار آتا ہے نا تو اس سے بات کریں گے۔ باقی الماس کی وفات کو ابھی بہت کم وقت گزرا ہے، پتہ نہیں مہرو شادی کے لیے تیار ہے بھی یا نہیں۔ زہرا نے مہرو کی طرف دیکھا اور بولی، الماس ہوتی تو اپنی بیٹی کا فرض جلد از جلد ادا کرتی، اور ویسے بھی اس وقت مہرو کو ایک ساتھی کی ضرورت ہے جو اسے اس اداسی سے نکال سکے، اس لیے ہمیں جلد از جلد یہ فرض ادا کر دینا چاہیے، اور پھر شہریار کا یہاں قیام بھی تو ختم ہونے کو ہے۔ بہت انتظار تھا اسے یہاں کی شادی دیکھنے کا، اور پھر منگنی کی رسم، لیے جلد از جلد ہمیں اس کام سے فارغ ہو جانا چاہیے۔ پھر پتہ نہیں کب آئے گا وہ امریکہ سے، بات پردیس کی ہے، کوئی ساتھ والا محلہ تو ہے نہیں کہ جلد ہی آ جائے گا وہ دوبارہ۔ ایسا ہے تو اسی اتوار کو اسد اور مہرو کا سادگی سے نکاح کر دیتے ہیں، جمعے کی شام تک یا ہفتے کی صبح تک شہریار بھی آ جائے گا، اس سے بھی بات کر لیں گے، اور منگنی کی رسم بھی ساتھ ہی کر لیں گے۔ یہ سن کر زہرا خوش ہو گئی، اور پاس بیٹھی مایا بھی خیالوں میں امریکہ کے خواب دیکھنے لگی۔ اسد نے فاتحانہ انداز میں مہرو کو دیکھا، پر اب کی بار اس کا یوں دیکھنا مہرو کو شدید قسم کا ناگوار گزرا۔ مہرو کی بے چینی اور بڑھ گئی، اور وہ انتہائی پریشان ہو گئی۔ گھر میں تیاریاں شروع ہو گئیں۔ اسد پرجوش انداز میں خریداریاں کرنے لگا، اور وہ مہرو کو اپنی تیاریوں سے آگاہ کرتا۔ اس کے لفظ مہرو کے کانوں سے ٹکرا کر ہوا میں ادھر ادھر بکھر جاتے۔ مہرو انہیں سن کر بھی سمجھ ہی نہ پاتی۔ زہرا اور مایا کی خریداریاں بھی زور پکڑنے لگیں۔